لے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا والی صراط والسلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی۔ لہٰذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو خانہ زمین پر حرام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب لکھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید ہم سب کے لیے سر چشمہ ہدایت ہے۔ جا بجا ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول قرآن پاک میں مہک رہے ہیں، کہیں عبرت کی بات ہے، کہیں نصیحت کی بات ہے، کہیں احکام الہی کا تذکرہ ہے، تو کہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں آخرت کی یاد دلائی گئی ہے۔ وہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بہت ہی انوکھے، بڑے ہی عجیب و غریب واقعات بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ آج ایسے ہی ایک بڑے ہی انوکھے، بڑے ہی دلچسپ واقعے کو ہم سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک پیغام، ایک میسج دینا چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین ذرا سوچیں، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو، بہت بڑے بڑے لوگوں کی جس کو کہا جاتا ہے ہسٹری معلوم ہے، لوگ کامیاب لوگوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، دنیا میں جو عجیب و غریب واقعات ہوئے، کوئی بہت بڑا اگر طوفان آیا اس میں کتنی ہلاکتیں ہوئیں، کتنے لوگ غرق ہوئے، اس طوفان کا نام کیا ہے، الگ الگ نام اب طوفانوں کے رکھے جاتے ہیں، ہمیں وہ سب کچھ پتا ہے۔ مگر آج ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ایک ایسے طوفان کے بارے میں سنیں گے جسے طوفان نوح کہا جاتا ہے۔ یہ کیسا طوفان تھا؟ اس کی ہلاکت خیزیاں کیا تھی؟ یہ طوفان آیا تو کیوں آیا اور یہ کیسے آیا؟ طوفان نارملی جب طوفان آتا ہے تو اس کی بڑی وجہ سمندر جو ہے وہ آبادیوں پر جو ہے وہ بہہ پڑتا ہے، لیکن یہ طوفان آیا وہ سمندر سے نہ آیا، لیکن پھر بھی ایسا طوفان کہ اس میں چند لوگوں کے علاوہ کوئی باقی نہ بچا۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے۔ اور اس طوفان کے بارے میں وہ دلچسپ، اور پھر آگے جا کر جب اس کے بارے میں ہم سنیں گے کہ بڑے عبرت کے مدنی پھول ہیں اور نصیحت کے مدنی پھول ہیں، تو آج انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بڑا ہی انوکھا واقعہ ہم سنیں گے۔ جہاں جہاں میرے ناظرین موجود ہیں، آپ کی میں توجہ چاہوں گا، ہو سکے تو اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائیں اگر مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، اور غور سے سنیں۔ ہمارا رب قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اس طوفان کی یاد دلا رہا ہے، اور پھر اس طوفان کے ذریعے کیا ہوا، لوگ بچے تو کیسے بچے، کچھ ایک کشتی بنائی گئی تو وہ کیسی کشتی تھی، وہ سب انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر اور تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا، یعنی اتنا مارا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اس طرح بارہا آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دم گھٹنے لگا، آپ بے ہوش ہو جاتے۔ مگر اللہ کے نبی کیسے ہوتے ہیں، ذرا سنیے، ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے کہ اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے نہ ان کی باتوں پر دھیان دے۔ یہاں تک کہ ایک دن وحی نازل ہوئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اب تو پیغام الہی آ گیا نا کہ اب کوئی ایمان نہ لائے گا، اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے، انوکھی بات یہ ہے کہ وہ جو علاقہ تھا جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہاں کوئی سمندر نہیں تھا، یعنی کشتی تو وہاں بنائی جاتی ہے جہاں کسی سمندر کے ذریعے راستہ پار کرنا ہو، لیکن آپ 100 برس، چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہوئے، آپ نے ان درختوں کی لکڑی سے کشتی بنائی، وہ 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، ایک بڑی دیو ہیکل جس کو کہیں کہ ایک بہت بڑا پانی کا جہاز باقاعدہ بنایا گیا، اور اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، درمیانی طبقے میں یعنی مڈل والا جو حصہ تھا اس میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور پھر جو بالائی اپر جو اس کا ڈیک تھا اس میں خود اپنے لیے اور مومنین کے لیے آپ نے جگہ بنائی۔ اب یہ شاندار کشتی تیار ہو گئی اور 100 سال کی مدت میں یہ کشتی تیار ہوئی، اس کو جو بنانے میں وقت لگا 100 ایئرز لگے۔ اب بے پناہ محنت کے بعد یہ کشتی بنائی گئی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے نا تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی، کوئی کہتا کہ اے نوح اب تم بڑھئی بن گئے ہو، کارپینٹر بن گئے ہو، حالانکہ پہلے تو تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں، معاذ اللہ۔ کوئی کہتا اے نوح اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو، کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ اور غرض طرح طرح کا تمسخر، استہزاء کرتے، قسم قسم کی تانے بازیاں اور بد زبانیاں کرتے رہتے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب طوفان آیا تو آپ نے کشتی میں درندوں چرندوں پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کیا، خود آپ اور آپ کے 3 فرزند یعنی حام، سام اور یافث، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، یعنی کل ملا کر یہ 80 انسان تھے۔ یہ جو ہے کشتی میں سوار ہو گئے۔ یاد رہے کہ آپ کی ایک بیوی واعلہ جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ تو یہ بڑا پیارا وظیفہ مل گیا ہمیں
نیپال گنج الحمدللہ مدنی قافلے میں جانے کی سعادت ملی ہے، تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے بڑا پہاڑی ایریا ہے، وہاں سانپ اور بچھو والے معاملات بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. تو یہ سن لیجئے کہ سلام علی نوح فی العالمین، انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو یہ پڑھ لے گا ہم ان دونوں کو ضرر نہیں پہنچائیں گے. تو اس بارے میں ملتا ہے کہ اگر کوئی یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ سانپ اور بچھوؤں کے ڈنک سے بھی محفوظ رہے گا. بہرحال طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی. اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ مع کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے، اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی. اسی لیے آپ کا لقب آدم ثانی بھی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا. چنانچہ پارہ 12 سورہ ہود 36 سے لے کر 39 نمبر کی آیات میں اس کا ترجمہ کنز ایمان یہ ہے، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے. اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کی سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، جیسا تم ہنستے ہو تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو 200 برس پہلے ہی بذریعہ وحی مطلع کر دیا تھا کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق ہو جائے گی. 200 ایئرز پہلے پتہ چل گیا تھا، مگر طوفان آنے کی ایک نشانی بھی بتائی تھی. یعنی ایک ایسا سمجھ لیں ایک سمبل ملے گا کہ جس سے پتہ چل جائے گا کہ اب طوفان آنے والا ہے. اور وہ سگنل کیا تھا کہ آپ کے گھر کے اندر ایک تنور تھا، ایک تندور کہہ لیں، اس سے پانی ابلنا شروع ہوگا. چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد زوردار بارش ہونے لگی جو مسلسل 40 دن اور 40 رات موسلا دھار برستی رہی، اور زمین بھی جا بجا شک ہو گئی. پانی کے چشمے پھوٹ کر بہنے لگے. اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آ گیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئیں. ذرا سوچے کتنا پانی تھا، 40 گز. یہ آلموسٹ میرے پیارے اسلامی بھائیوں 120 فٹ بنتا ہے، مور دین 120 فٹ بنتا ہے. یعنی 100-150 فٹ اونچی جو پہاڑیاں تھیں وہ بھی اس میں ڈوب گئیں. آسمان و زمین کی پانی کی فراوانی اور طغیانی کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد ربانی ہوا کہ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. ترجمہ کنز ایمان، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کشتی تھی وہ اب سارے لوگ اس میں سوار ہو گئے. طوفان آیا، ساری دنیا گویا غرق ہو گئی. طوفان کتنا زوردار تھا، طوفانی سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. ترجمہ کنز ایمان، اور وہ انہیں لے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کشتی پر سوار ہو گئے، اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پر پہنچ کر ٹھہر گئی. کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی تھی کہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. ترجمہ کنز ایمان، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. آج بھی اگر کبھی آپ کو کشتی میں بیٹھنے کا موقع ملے تو یہ دعا پڑھا کریں. یہ دعا کشتی میں سواری کی دعا گویا ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بالخصوص نیپال گنج میں کثیر تعداد میں جمع ہونے والے عاشقان رسول،
حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کشتی کتنے دن تک چلتی رہی؟ یہ کوئی چھوٹا سفر نہ تھا، یعنی یہ دنیا میں پانی ہی پانی تھا، سب لوگ غرق ہو چکے تھے۔ یہ طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس گزری۔ خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ اس کشتی نے طواف بھی کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی۔ تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، پراؤڈ کیا کہ ہم پر لگتا ہے ٹھہرے گی، مگر جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ گویا پتھر بھی تکبر کرتے ہیں، پہاڑ بھی اگر پراؤڈ کرے تو نعمت سے دور کر دیا گیا، اور جس پہاڑ نے عاجزی کی، انکساری کی، وہ مبارک کشتی جو ہے جس میں اللہ کے نبی سوار ہیں، وہ جودی پہاڑ سے جا کر ٹکرائی، یعنی اس کے کنارے جا کر ٹھہری۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، آج بھی اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کہاں جا کر رکی تھی، تو بہت سارے لوگ جانتے کہ پہاڑ جودی نام کے پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ اگر یہ نسبت اس کشتی سے اس پہاڑ کی نہ ہوتی تو شاید کوئی اس پہاڑ کو نہ جانتا، مگر عاجزی کی، انکساری کی، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی شہرت عطا فرما دی کہ آج بھی ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں ناظرین سن رہے ہوں اور یہ پتا چل رہا ہو کہ اس پہاڑ کا نام جودی تھا، کہ جس پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ، جس پہاڑ کے ساتھ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جا کر ٹھہری۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور روایت یہ کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑی پر دیکھا۔ محرم کی وہ 10ویں تاریخ تھی کہ جس دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق، یعنی انسان، وحوش، طیور، یعنی وحشی درندے بھی تھے، جانور بھی تھے، پرندے بھی تھے، سبھی نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی سے اتر کر جو سب سے پہلی بستی بسائی، اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں، چونکہ کشتی میں 80 آدمی تھے، اس لیے اس گاؤں کا نام سمانین رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں بہت ساری باتیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ ہمیں ہماری ہسٹری معلوم ہونی چاہیے، ہمیں یہ واقعات پتہ ہونے چاہیے کہ کس طرح آدم ثانی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ 80 افراد بچے تھے دنیا میں، باقی سب غرق ہو گئے، اور پھر باقی دنیا ان 80 لوگوں کی نسل سے چلی۔ اور پھر آپ نے جو کمال کیا تھا اللہ کے حکم سے کہ ایک ایک نر اور مادہ کا جوڑا جانوروں کا، حشرات الارض کا، پرندوں کا اپنے ساتھ سوار کیا تھا، پھر دنیا میں ان جوڑوں سے بھی نسل بڑھتی چلی گئی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس واقعے میں ایک اور بڑی زبردست بات، عبرت کی بات جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ صدق کے دل سے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ وہ منافق تھا، اپنے کفر کو چھپائے رکھتا، لیکن طوفان کے وقت اس نے بھی اپنے کفر کو ظاہر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلایا اور فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا میں طوفان میں پہاڑوں پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ تو آپ نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا بیٹا آج خدا کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، ہاں جس پر خداوند اپنا رحم فرمائے بس وہی بچ سکتا ہے۔ باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک زوردار موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ کنعان ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں چھپ گیا اور غار کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ آج بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں ہر طرح سے محفوظ ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اللہ کا قہر آتا ہے، اس کی پکڑ آتی ہے، چاہے کتنے قلعوں میں بندہ محفوظ ہو جائے، پھر کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ موت تو سب کو آنی ہے نا، کہیں بھی جا کر چھپ جائیں، لیکن یہ تو رب کا عذاب تھا، اس نے تمام سوراخوں کو بند کیا، غار میں گویا اپنے آپ کو پیک کر لیا۔ مگر جب طوفان کی موج اس پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی تو غار میں بھی پانی بھر گیا۔ اس طرح کنعان اپنے بول و براز میں لت پت کر غرق ہو گیا۔
اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ طوفان ختم کیسے ہوا؟ یہ دنیا جو پانی میں ڈوبی ہوئی تھی، چوٹیاں پہاڑوں کی پانی کے اندر تھی، فقط ایک کشتی تھی جو تیر رہی تھی، اب یہ پانی ختم کیسے ہوا؟ یہ لوگوں نے اپنی زندگی کیسے بسر کی؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مزید تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑی پر پہنچ کر ٹھہر گئی، سب کفار غرق ہو کر فنا ہو چکے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا تو ان سب پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان تو اپنی بارش کو بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہوا اور طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اے نوح، آپ اپنی کشتی سے اتر جائیے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ اب پوری دنیا میں کیا ہوا ہے وہ معلوم کرنا تھا۔ اب 80 لوگ ایک جگہ پر موجود ہیں، باقی دنیا میں کیا ہوا اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے جب کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، بڑی دلچسپ بات ہے، معلوماتی بات ہے، تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا تجھ پر میری مہر ہے، تو پرند ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ تو آج مرغی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ لمبی اڑان بھی نہیں اڑ پاتی۔ تو یہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا یوں سمجھ لیں کہ دعا ہے۔ اب پھر آپ نے کوے کو بھیجا دنیا کی خبر لانے کے لیے، تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا۔ اس کو گویا ایک مردار مل گیا، وہ اس پہ کھانے وغیرہ میں لگ گیا ہوگا، واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ چنانچہ کوے کو حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ اب آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو وہ کبوتر دوبارہ روانہ ہوا، مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ مٹی رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور اسی حالت میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس آیا اور عرض کیا اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت طوق عطا فرمائیں، میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیں اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں ایک خوبصورت ہار پڑا رہے، اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ سبحان اللہ، آج جو کبوتر کے پیر سرخ نظر آتے ہیں یہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حرم کی زمین پر یہ کبوتر اترا تھا جس کے پیر وہاں کی سرخ مٹی سے سرخ ہوئے تھے اور اللہ کے نبی نے یہ دعا دی۔ بہرحال ہم نے یہ بہت ساری باتیں سنی کہ یہ واقعہ ہوا کیسے، پھر اس قوم میں برکت ہوئی، اللہ نے ایسی برکت دی کہ پھر ساری دنیا میں پھر لوگ بسنے لگے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجیے اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات تو یہ کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 برس تک اپنی قوم کی ایذا رسانیوں اور دل خراش تانوں اور گالیوں کے باوجود صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑا، قوم کو ہدایت کا درس دیتے رہے اور جب تک ان پر وحی نہیں آ گئی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ برابر ہدایت واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ جب بذریعہ وہی آپ ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان ظالموں کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی۔ قوم مسلم کے واعظوں اور ہادیوں مبلغوں کے لیے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ چراغ ہدایت اور منارہ نور ہے کہ وہ بھی صبر و استقلال کے ساتھ برابر نیکی کی دعوت کا کام جاری رکھیں۔ اے نیپال گنج میں موجود میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے وہ مبلغین جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف ہیں، نیکی کی دعوت میں مصروف ہیں، درس و بیان میں مصروف ہیں، انہیں مبارک ہو کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور آزمائشیں آئیں گی
پریشانیاں آئیں گی، اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا، اس میں ہمت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آپ ذرا سوچیں کہ 950 سال آپ تبلیغ فرماتے رہے، آپ لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے نبی ہیں، مگر فقط 80 لوگ ایمان والے آپ کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ ذرا کمپیریزن تو کریں کہ کتنے سالوں میں کتنے لوگ بنے۔ آج ہم جناب 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 15 دن کسی جگہ نیکی کی دعوت دیں، درس و بیان کریں، اور کوئی آ کر بیٹھے نہ، یا ہماری کوئی دل شکنی کر دے، ہماری بات نہ سنے، تو ہم آ کر کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے درس نہیں دینا، میں نے جناب نیکی کی دعوت نہیں دینی، میں نے کسی کو اجتماع کی طرف نہیں بلانا۔ تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری زبانوں میں کیا تاثیر؟ ہمارے اعمال کا حال ہم جانتے ہیں، ہم اندر سے کیسے ہیں، باہر سے کیسے ہیں، اور پھر ہم اتنی جلدی ہمت ہار جائیں۔ مزید انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق مدنی پھول لیں گے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے ایک اور درس یہ ملتا ہے کہ اس عظیم سیلاب میں جبکہ طوفان کی موجیں پہاڑوں کی طرح سر اٹھا رہی تھیں، کشتی پر سوار جو لوگ تھے طوفانی موجوں کے اس سیلاب عظیم میں کشتی تو تنکے کی طرح ہچکولے کھا رہی تھی نا، مگر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین کے توکل ایسی بلند منزل میں تھے کہ نہ ان لوگوں کو کوئی گھبراہٹ تھی، نہ کوئی پریشانی تھی۔ اس میں مومنین کے لیے ہدایت ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، اللہ کی طرف سے جب کوئی آزمائش آتی ہے نا، اس پر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رب ہمارے لیے جو فرماتا ہے وہ بہتر فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا یہ ہے کہ بندے نے اگر دنیا میں کچھ خطائیں کی ہیں تو یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں اس پر ڈال دی جائیں، وہ اس پر صبر کرے اور وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے۔ اب سوچئے، ہمارے کبھی مال میں پرابلم ہوتی ہے، کبھی کاروبار میں پرابلم ہوتی ہے، کبھی صحت میں پرابلم ہوتی ہے، تو اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا، آزمائش پر ڈٹے رہنا ہے۔ اور جس کو نیکی کی دعوت میں، اسلام کی تبلیغ میں، سنتوں کو پھیلانے کے معاملے میں تکلیف آئے تو اسے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تکلیفوں کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے کیا تکلیف ہے؟ اگر کبھی کسی وجہ سے کوئی پرابلم آ بھی گئی تو ہمیں ہمت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اور تیسری بات جو بڑی اہم بات ہے، جو اس واقعے سے سیکھنے کو مل رہی ہے، کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا کنعان جو کافر تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکوں کی اولاد کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھی نیکی ہوں، اور بروں کی اولاد اچھی اور اچھوں کی اولاد بھی بری ہو سکتی ہے۔ یہ خداوند تعالی کی مشیت اور مرضی پر موقوف ہے، جس کو چاہے اچھا بنا دے اور جس کو چاہے برا بنا دے۔ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو بعض اوقات بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا پراؤڈ کرتے ہیں، بڑے اتراتے ہیں کہ میں فلاں کا بیٹا، میرا خاندان یہ، میرے دادا وہ، ہماری جناب ذات یہ ہے، ہماری کاسٹ یہ ہے، میں اس بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ کبھی بھی اس بات پر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی کا بیٹا غیر مسلم ہو سکتا ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے قابیل کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ علماء فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے، اگر آج بھی دنیا میں کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کا عذاب، اس کا گناہ قابیل کو بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ انوینٹر تھا، اس نے سب سے پہلے دنیا میں قتل کیا تھا، اور اس وجہ سے وہ غلط طریقہ اس نے ایجاد کیا۔ اللہ کے نبی کا بیٹا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی، اور آپ نے ایک غیر مومنہ بیوی کے بارے میں بھی سنا کہ وہ بھی غرق ہو گئی نا۔ تو اچھوں کی نسبت واقعی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور کبھی بھی اپنی جو کاسٹ ہے، اپنا خاندان ہے، اپنے جو انسیسٹرز ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ جناب میں اتنے بڑے خاندان کا فرد ہوں، پہلے یہ دیکھیں میں خود کیسا ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں۔ سنیے، تکبر کتنی بری چیز ہے، اور جو لوگ اپنی خاندان کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، اپنی برادری کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں، سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 آدمیوں نے باہم فخر کیا۔ ان میں سے ایک جو کہ کافر تھا، اس نے کہا میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، اس طرح وہ 9 پشتیں شمار کر گیا، یعنی میرے باپ کا نام یہ، دادا کا نام یہ، پردادا کا نام یہ، گویا اس نے 9 پشتیں گنوا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہی بھیجی کہ اس سے فرما دیجئے کہ وہ 9 کی 9 پشتیں کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ 10ویں ہوگے۔ آپ سوچئے، الامان والحفیظ، کبھی بھی یہ نہ سوچیں
لوگ بڑا اس معاملے میں اپنے آپ کو آگے سمجھتے ہیں، دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں. میں اتنے بڑے خاندان کا فرد ہوں، میری کاسٹ یہ ہے، میرے نام کے ساتھ فلاں نام جڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہم آقا کے امتی ہیں. ارے سب سے بڑا نام ہمارے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے کہ ہم آقا کے امتی ہیں. ارے اس سے بڑی واقعی کوئی فخر کی بات نہیں ہے. مگر امتی بنے بھی نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کرنے والے بنے، صحیح مسلم تو بنے نا. تو یہ خاندانوں کے، برادریوں کے چکر میں کبھی پراؤڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. ہم نے سنا کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا جو ہے وہ اس عذاب میں غرق کر دیا گیا کیونکہ وہ ایمان والا نہ تھا. اور اب آتے ہیں دوبارہ نیکی کی دعوت پر، اسلام کی سنتوں کی خدمت پر. خوش نصیب ہیں دعوت اسلامی والے، ہم سارے بڑے خوش نصیب ہیں کہ دعوت اسلامی دن بدن ترقی کی طرف قدم بڑھاتی چلی جا رہی ہے. مبلغین کے سفر الحمدللہ یہ وہ تحریک ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج سے 32 سال پہلے کم و بیش باب المدینہ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے شروع ہوئی. ایک ایسے شخص نے اس تحریک کا بیڑا اٹھایا کہ جو بظاہر مال و دولت والا بھی نہ تھا، جس کے پاس رقم بھی نہ تھی، جو کسی بڑے خاندان سے تعلق بھی نہ رکھتا تھا، جس کے پاس بہت زیادہ سپورٹرز بھی نہ تھے، مگر ایک جذبہ اس کے ساتھ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. للہیت تھی، اخلاص تھا، اللہ کی مدد پر بھروسہ تھا. ایک مرد مومن نے یہ بیڑا اٹھایا اور آج آپ دیکھیے کہ وہ شہر، وہ ملک جو بظاہر مسلمان ملک بھی نہیں ہے مگر اتنی بڑی تعداد میں وہاں اسلامی بھائیوں کا جمع ہو جانا. اور یہ آئے دن مناظر مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کس طرح بڑھتی جا رہی ہے. تو نیکی کی دعوت یہ ایسا کام ہے، اسلام کی دعوت پیش کرنا یہ ایسا کام ہے، سنتوں کو پھیلانا یہ ایسا کام ہے کہ جس میں رب کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. اور یہ انبیاء کا طریقہ، یہ صحابہ کا طریقہ اور رب کی بارگاہ میں یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے. آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے چند فضائل سنتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ہمیں ایک پہلے تو روایت سنیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل اسے حلہ یعنی جنت کا لباس پہنا. تو اسے کرامت کا حلہ یعنی بزرگی کا جنتی لباس پہنایا جائے گا. پھر قرآن عرض کرے گا یا رب اس میں اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل اس سے راضی ہو جا، تو اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے گا. پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی. سبحان اللہ. آج بھی ہم نے قرآنی واقعی ہی سے درس لیا ہے، بیان کیا ہے. تو قرآن پاک سے ہمیں سچی محبت ہونی چاہیے. اور دعوت اسلامی ہے بھی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک. تو قرآن پاک پڑھیے، اسے سمجھیے، اس کی تعلیمات کو سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے. یہ ہے فضیلت قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کی. مزید جو امر بالمعروف کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، سنیے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. سوچئے میرے پیارے اسلام بھائیو، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا ہم برائی سے روکتے ہیں؟ یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں جو برائی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، ٹوٹلی اس کے برعکس کام کرتے ہیں. اب برائی کی دعوت کیسے دیتے ہیں؟ خود کوئی برا کام کیا، اب دوسروں کو بتانا ہے میں یہ کام کر کے آیا ہوں، معاذ اللہ میں نے یہ فلم دیکھ لی ہے، یہ ڈرامہ دیکھ لیا ہے، یہ میوزک بہت اچھا ہے، تم بھی ذرا سنا کرو. اس کو ابھارتے ہیں برائی کے لیے، میسجز کر کے، سوشل میڈیا پہ شیئر کر کے، ای میلز کر کے، گویا گناہ جاریہ کا کام کرتے ہیں. اور نیکی سے کیسے روکتے ہیں کہ اگر کوئی بیچارہ نیکی کے راستے پہ چل بھی پڑے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے بھائی مولوی بنے گا، مسجد میں کیوں جا رہے ہو؟ ارے 5 وقت نماز پڑھنا ضروری تھوڑی ہے. معاذ اللہ اس طرح ڈسکریج کرتے ہیں، اس طرح حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ جو بیچارہ نیکی کے راستے پہ جا بھی رہا ہوتا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم تو گویا ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو نیکی کو روکتے ہیں، نیکی کا منع کرتے ہیں اور برائیوں کی دعوت دیتے ہیں. ان کا بنے گا کیا؟ ذرا غور کریں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا خوبصورت فرمان. میرے آقا فرماتے کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء میں ہیں
نہ شہداء میں، لیکن بروز قیامت انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ جناب صحابہ نے کہا ضرور، ارشاد فرمایا، پیارے آقا نے فرمایا وہ لوگ نور کے منبروں پر بلند ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتے ہیں، اور وہ زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے چلتے ہیں۔ عرض کی گئی وہ کس طرح لوگوں کو اللہ عز و جل کا محبوب یعنی پیارا بنا دیتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگوں کو اللہ عز و جل کی محبوب یعنی پسندیدہ باتوں کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں۔ پس جب لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ عز و جل انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اللہ، یعنی لوگوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، اور کتنا زبردست مرتبہ کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ ان کی عظمت و شان کا سبب کیا ہوگا؟ یہی نا کہ وہ نیکی کی دعوت اور بدی کی ممانعت کے ذریعے لوگوں کو باعمل بنا کر انہیں اللہ عز و جل کا محبوب بنا دیں گے۔ سوچئے، ہمیں ایسا بندہ بننا ہے، پہلے تو خود بھی نیک بننا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ بار بار ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ ہمارا یہ مدنی مقصد ہے، آئیے مل کر مدنی مقصد دہرائیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، آپ سب اس مدنی مقصد پر ہمارے ساتھ ہیں، یہ جذبہ ہے آپ کے اندر، تو اب ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ کام کتنا زبردست ہے۔ ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ اللہ، خوش نصیب ہے وہ مبلغین جو نیکی کی دعوت دیتے چلے جاتے ہیں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرتے ہیں، درس و بیان کرتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، آپ نے کسی کو اجتماع کی دعوت دی، مدنی مذاکرے کی دعوت دی، آپ نے نماز کے لیے مسجد کے لیے بلایا، اگر وہ نہیں بھی آتا تو گھبرائیے نہیں، آپ کا ثواب کہیں نہیں گیا۔ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے نیکی کی دعوت کی اور برائی سے منع کرنے کی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمیں اسلاف کے ملتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کس طرح اسلام کی دعوت دیا کرتے، آپ نیکی کی دعوت میں کس قدر آگے اور فعال تھے کہ ابھی آپ مسلمان ہوئے، کلمہ شہادت پڑھا اور ڈے 1 اسی دن سے آپ نے نیکی کی دعوت دینا شروع کر دی، اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اسلام لائے اسی دن حضرت سیدنا عثمان بن عفان، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان پر انفرادی کوشش فرما کر اسلام کی دعوت پیش کی اور انہیں بھی داخل اسلام کروا لیا۔ یعنی پہلے ہی دن سے مدنی کام شروع کر دیا، نیکی کی دعوت شروع کر دی، اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا، اور بڑے بڑے جید صحابہ جو بعد میں عشرہ مبشرہ میں داخل ہوئے، ان کے ایمان لانے کا سبب بھی جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی کی دعوت ہے۔ اور اسی طرح آپ جو ہیں سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ فرمانے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، اور جس دن اسلام قبول فرمایا اسی دن سے تبلیغ اسلام جو ہے وہ آپ نے شروع کر دی۔ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، ہمیں بھی لوگوں تک سنتوں کا پیغام پہنچانا ہے، ہمیں گھر میں نہیں بیٹھنا بلکہ نیکی کی دعوت دینے والا بننا ہے۔ اب یہاں جو ہے ایک اور تصویر کا دوسرا رخ بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً نیکی کی دعوت دینے کے بڑے فضائل ہیں، درس و بیان کرنے کے بڑے فضائل ہیں، لوگوں کو گناہ سے بچانے کے بڑے فضائل ہیں، لیکن اگر کوئی جانتے بوجھتے ڈیلیبریٹلی دانستہ طور پر بھی
برائی سے منع نہیں کرتا، نیکی کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اس کے سامنے برائی ہوتی ہے، وہ اس بات کا اس کے پاس یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ روک سکے، مگر نہیں روک سکتا تو دل میں بھی برا نہیں جانتا، تو پھر وہ کتنا برا فعل بن جاتا ہے، وہ رب کو کس قدر سخت ناپسندیدہ ہے۔ سنیے کہ حدیث پاک میں آیا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہوں، باوجود اس کے نہ روکیں نہ منع کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالی عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا کر دیتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، جو شخص کسی قوم میں نافرمانیوں میں مبتلا ہو اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم برائی سے منع کرنا نہی عن المنکر ترک کرتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی، وہ اپنے ترک کے فرض کی شامت میں مبتلائے عذاب ہوتی ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد روحانی، جسمانی، سماجی، معاشی طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے۔ کہیں نیکی کی دعوت کے ترک کے سبب تو یہ حال نہیں، آپ خود پرہیزگار اور نیکوکار ہی صحیح، مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے اور باوجود قدرت گناہوں سے نہیں روکتے۔ عام مسلمانوں بلکہ اپنے گھر والوں کو برائیوں میں مبتلا دیکھ کر جی میں کڑتے تک نہیں۔ تو اس حدیث پاک کو سنیے اور خود کو عذاب الہی سے ڈرا کر نیکی کی دعوت پر آج کمر بستہ ہو جائیے۔ چنانچہ سرکار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ عز و جل نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا، فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت زیر و زبر کر دو۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی، اے رب، ان لوگوں میں تیرا ایک فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یعنی شہر ان پر الٹ دو کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیاں دیکھ کر کبھی متغیر یعنی تبدیل نہیں ہوا۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں ہے، اس حدیث شریف سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں اعمال صالحہ یعنی نیکیوں سے تعلق اور برائیوں سے اجتناب ضروری ہے، پرہیز ضروری ہے، وہاں دین و ملت کے خلاف سازشوں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم نیز معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے پریشان ہونا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے کوشاں نہیں رہتے اور عدم طاقت یعنی قوت نہ ہونے کی صورت میں اس پر پریشان بھی نہیں ہوتے، ان کا تقویٰ کس کام کا؟ لہذا اپنی اصلاح اور عبادت خداوندی میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ ملک و ملت اور مسلمانان عالم کی زبوں حالی کے خاتمے اور معاشرے کو غیر شرعی حرکات و سکنات سے پاک کرنے کے لیے کوشاں رہنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، پابندی وقت کے ساتھ باجماعت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر داڑھی منڈے ماڈرن دوستوں اور صحبتوں سے کنارہ کشی کرنے کی بجائے مزے لینے کے لیے ان کی بیٹھکوں کی رونق بنتے اور ان کی غیر محتاط اور گناہوں بھری باتوں میں اگرچہ چپ رہتے ہیں مگر دل ہی دل میں لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں کہ ظاہر ہے نفس کو مزہ نہ آتا ہو تو ایسوں کے ساتھ کیوں دوستیاں نبھاتے۔ اب جو روایت پیش کی جا رہی ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے تعزیانہ عبرت ہے۔ چنانچہ منقول ہے اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک ہیں اور 60,000 بد۔ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ، بد کرداروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، میری نافرمانیاں اور گناہ دیکھ کر کبھی ان کے چہروں پر ناگواری کا اثر تک نہیں آتا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں،
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ 595 پر ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، تم میں سے کوئی جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی قوت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو اپنی زبان سے بدلنے کی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے ضمیر سے سوال کیجئے کہ کسی گناہ کو کرتا دیکھ کر ہاتھ یا زبان میں سے روکنے میں خود کو لاچار پانے کی صورت میں کیا آپ نے دل میں برا جانا؟ 100 کروڑ افسوس، بچوں کی امی کھانا پکانے میں تاخیر کر دے، کھانے میں نمک تیز ہو جائے، بیٹا اسکول کی چھٹی کر لے تو ضرور ناگوار گزرے، لیکن گھر والوں کی روزانہ 5 نمازیں قضا ہو رہی ہوں تو ماتھے پر بل نہ آئے، انہیں سمجھانے کی کوشش تک نہ کی جائے۔ آپ ہی کہیے کیا آپ کی یہ روش درست ہے؟ مثلا محکوم اولاد کی برائی دیکھ کر والد ہاتھ سے بدلے، عالم زبان سے بدلے، جس کو یہ دونوں قدرتیں حاصل نہیں وہ کم از کم دل میں تو برا جانے۔ مگر اب یہ ذہن کس کا رہا ہے؟ آپ سوچئے، مثلا میوزک بج رہا ہے، بے شک روکنے پر قدرت نہیں، مگر کیا یہ آپ کے دل میں کھٹک رہا ہے؟ کیا آپ اسے برا بھی محسوس کر رہے ہیں؟ جی نہیں، اس لیے کہ خود اپنے موبائل میں معاذ اللہ میوزیکل ٹیون موجود ہے۔ 2 افراد جب گلی میں گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ گالم گلوچ آپ کو بری لگی؟ نہیں، کیونکہ اس لیے کبھی کبھی تو معاذ اللہ آپ کے منہ سے بھی گالی نکل جاتی ہوگی۔ ابھی کوئی شخص ہمارے سامنے دیکھے کہ جھوٹ بول رہا ہے، کیا آپ کو برا لگا؟ نہیں لگا، کیوں؟ کہ کبھی کبھی تو آپ کے منہ سے بھی جھوٹ نکل جاتا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو سوچئے ہمیں برائی بری کیوں نہیں لگتی؟ ہمیں گناہ برا کیوں نہیں لگتا؟ ہمیں گناہوں کی محفل میں جانے میں کراہت کیوں نہیں آتی؟ ہم نے سنا کہ جو برائی کو بدل نہیں سکتا وہ کم از کم دل میں تو برا جانے، مگر ہمارا حال ہی برا ہے۔ اگر خود نیکیاں کرتے بھی ہیں تو برائی کو برا نہیں سمجھتے۔ آپ نے سنا کہ ایسے لوگوں پر عذاب نازل کیا گیا جو نیکیاں بھی کرتے تھے مگر برائی ہوتے ہوئے ان کے دل میں کوئی کیفیت نہیں بنتی تھی، انہیں برا ہی نہیں لگتا تھا۔ ہمیں یہ درد پیدا کرنا ہوگا، ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ جو آج آگ امت مسلمہ کو جلاتی چلی جا رہی ہے، ارے آج تو پتہ نہیں چلتا، بالخصوص نیپال گنج والے میری بات کی تائید کریں گے کہ وہاں یہ پہچان مشکل ہے کہ ہم جس سے مل رہے ہیں یہ مسلمان کا بچہ ہے یا کسی غیر مسلم کا بچہ ہے۔ بلکہ صرف نیپال گنج کیوں، آج ہمارے وطن کا یہ حال ہے۔ آج کا ماڈرن نوجوان اس کا یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ آقا کا امتی ہے یا نہیں۔ کیسے پتا چلے یہ مسلمان ہے؟ اس کا ہیئر سٹائل، اس کا چہرہ، اس کا لباس، اس کی گفتار، اس کا کردار، کوئی بات تو مسلمانوں والی ہو۔ جب تک اس سے نام نہ پوچھیں، جب تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ ارے یہ تو اسلام کی تصویر نہ تھی۔ یہ آج آگ جو لگی ہوئی ہے اس پر دل کس کا کڑتا ہے؟ کس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو اس طرح برباد ہوتے ہوئے دیکھتا ہے؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں آج جس طرح بے حیائی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں، آج فیشن کے نام پر جس طرح مسلمان بچیوں کا حال کیا جا رہا ہے، ارے کس کا دل کڑتا ہے؟ یہ آگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ بے حیائی، یہ ماڈرنائز کے نام پر، یہ آج حقوق نسواں کے نام پر، آج آزادی رائے کے نام پر جس طرح شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آج جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولی چلی جا رہا ہے۔ کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیسے کیسے کلمات، کیسی کیسی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ارے آپ کا دل نہیں جلتا؟ آپ کیوں نہیں یہ سوچتے کہ میرے بھائیوں کو کون بچائے گا؟ اگر آج چند دعوت اسلامی والے ہی یہ کام کرتے رہے، چند علماء اہل سنت ہیں، چند مبلغین اگر دنیا بھر میں جو کام کر رہے ہیں اگر وہی کرتے رہے، اور دوسری طرف یہ شیطانی کاموں کا سیلاب آتا ہی چلا گیا، اسی تیزی کے ساتھ یہ برائیاں بڑھتی گئیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری داستان بھی نہ ہو داستانوں میں۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے،
جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزہ، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جس دین کی حجت سے سب ادیان سے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر ہرزہ سرا ہے۔ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، یاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے۔ گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے۔ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے۔ وہ قوم کے مالک تھی جو علوم اور حکم کی، اب علم کا وہ نام ہے نہ حکمت کا پتہ ہے۔ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے۔ دیکھے ہے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے۔ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گھرا ہے۔ آقا امت میں تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے، لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے۔ ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عطرت کی ولا ہے۔ جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف، اب تک وہی قبلہ تیری امت کا رہا ہے۔ جس شہر نے پائی تیری ہجرت سے سعادت، مکے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے۔ آقا کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اپنے جوش ایمانی کو بیدار کیجیے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجیے، اس مدنی مقصد کو اپنے دل میں جگہ دیجیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ آج ان لوگوں کی بے حیائی دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ میرا بچہ تو ابھی نہیں بگڑا، میری بچی جناب اس کی عصمت بچی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں بے حیائی نہیں ہے۔ ارے آج یہ گھر میں آگ نہیں پہنچی مگر آپ کے پڑوس تک پہنچ چکی ہے، آپ کے محلے تک پہنچ چکی ہے۔ ارے جس کے گھر کے برابر میں آگ لگ جائے وہ سکون سے نہیں رہتا، اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں یہ آگ میرے گھر کو بھی نہ جلا دے۔ آگے بڑھیے، دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اصلاح کا درد اپنے اندر پیدا کیجیے۔ آپ نے سنا حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کس تکلیفوں کے باوجود نیکی کی دعوت دیتے چلے گئے، اسلام کی دعوت دیتے چلے گئے۔ ارے کامیابی نہ ملے حوصلہ پست نہیں کرنا، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر ہمارے بیان میں ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارا بیان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ ارے کوئی نہ بیٹھے، اور اگر اللہ قبول فرما لے، اللہ راضی ہو جائے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں وہی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بہار سنانے لگا ہوں کہ ایک ایسے بھی عاشق رسول تھے، ایک ایسے بھی اسلامی بھائی تھے کہ جن کے بیان میں کوئی نہ بیٹھا تھا، جن کے درس میں کوئی نہ بیٹھا، مگر دیکھیے کیا بہار ملی۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے لائنز ایریا کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بیان دیا کہ میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا، میری نظر گلی میں کھڑے دعوت اسلامی کے ایک با امامہ اسلامی بھائی پر پڑی جو اکیلے ہی چوک درس دے رہے تھے۔ ایک بھی اسلامی بھائی درس سننے کے لیے نہیں بیٹھا تھا۔ میں یوں تو دین سے عملی طور پر اس قدر دور تھا کہ سب امامے والوں کو دیکھ کر دور بھاگ جاتا تھا، مگر نہ جانے کیوں ان کو تنہا درس دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ سوچا کہ چلو بیچارے کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا، میں ہی جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔
چنانچہ میں چوک درس میں شریک ہو گیا. میرا چوک درس میں شریک ہونا میری اصلاح کا سبب بن گیا اور میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل میں اپنے یہاں مدنی انعامات کے علاقائی ذمہ دار ہوں. ایک دن تو وہ تھا میں سبز امامے والوں کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتا تھا. آج وہ دن ہے کہ خود میرے سر پر سبز امامے کا تاج جگمگا رہا ہے. تو پتا چلا کہ ہم بعض اوقات جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آج یہ روڈ پر بیٹھا ہوا ایک نوجوان ایک ماڈرن اسلامی بھائی ہے. ہم اس کو نیکی کی دعوت دے رہے جو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. کوئی بات نہیں, آپ دل چھوٹا نہ کریں, آپ اپنا کام کیے جائیں, آپ مدنی قافلوں میں سفر کیے جائیں. درس دینے والے میرے مبلغین بھی آج آپ نے فضائل سنے, اگر درس نہیں دیتے تو سارے اسلامی بھائی آج درس کی نیت کریں. جن کو درس دینا نہیں آتا وہ سننے کی نیت کریں تاکہ سن کر میں بھی سیکھوں, مدنی قافلوں میں سفر کر کے میں سیکھوں تاکہ میں بھی درس دینے والوں میں شامل ہو جاؤں, میں بھی سنت و برا بیان کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں, میں بھی نیکی کی دعوت دینے والوں میں شامل ہو جاؤں. آؤ اے نیپال گنج میں موجود اسلامی بھائیوں, سارے نیت کریں انشاءاللہ یا تو ہم سنت و برا درس دیں گے یا انشاءاللہ درس سنیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, ہمت کیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر اتنے عاشقان رسول درس دینے والے بن گئے تو پھر تو ہمارے نیپال میں سنتوں کی بہار آ جائے گی. اور صرف نیپال والے ہی کیوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین, میری مدنی چینل کی جو اسلامی ناظرین میں اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں درس دیں. اگر ماں گھر میں درس دے اپنے بچوں کو, سبحان اللہ, بہن اپنے بھائیوں کو, اپنے والد صاحب کو بٹھا کر, اپنی اماں کو بٹھا کر درس دے. علاقے میں اسلامی بہنیں ہماری مدنی کام کرتی ہیں, اسلامی بہنیں بھی درس دیں, اسلامی بھائی بھی درس دیں. دسترخوان پر ایک اچھا ماحول ہے, کاش گھر میں بن جائے کہ سنتوں بھری باتیں ہوں, ایک مختصر سا درس دے دیا جائے. اے کاش فکر مدینہ کا سلسلہ ہو, پھر دیکھیں گھر میں کیسا مدنی ماحول بنتا ہے, کس طرح ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو آج جتنے اسلامی بھائی نیپال گنج میں موجود ہیں انہوں نے بھی نیت کرنی ہے, کیونکہ اب تو ایک بڑا ہی مبارک, بڑا ہی پیارا, بڑا ہی دلکش مہینہ آ رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے, اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جو رجب میں ایک روزہ رکھے گا اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا. سبحان اللہ. تو روزوں کے لیے تیار ہو جائیے. حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجب المرجب بیج بونے کا, شعبان المعظم آب پاشی کا, اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا, شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا, رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا. مزید فرماتے ہیں رجب المرجب جسم کو, شعبان المعظم دل کو, اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے. سبحان اللہ. امید ہے آپ تیار ہوں گے رجب المرجب کے استقبال کرنے کے لیے. سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے, دوسرے دن کا روزہ 2 سالوں کا کفارہ ہے, اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے, پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. تو تیار ہو جائیے انشاءاللہ عز و جل. رجب المرجب میں نفلی روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اب آئیے امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا مکتوب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفی انہو کی جانب سے تمام اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, مدارس المدینہ, جامعۃ المدینہ کے اساتذہ, طلباء, معلمات اور طالبات کی خدمت میں کعبہ مشرفہ کے گرد گھومتا ہوا, گنبد خضرا کو چومتا ہوا, رجب المرجب, شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے روزہ داروں کی برکتوں سے مالا مال جھومتا ہوا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا, ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کی. الحمدللہ عز و جل. ایک بار پھر خوشی کے دن آنے لگے. ماہ رجب المرجب کی آمد ہے. اس ماہ مبارک میں عبادت کا بیج بویا جاتا, شعبان المعظم میں ندامت کے اشکوں سے آب پاشی کی جاتی, اور ماہ رمضان المبارک میں رحمت کی فصل کاٹی جاتی ہے. رجب المرجب کے قدردانوں, تعلیم و تعلم یعنی سیکھنے اور سکھانے اور کسب حلال میں رکاوٹ نہ ہو, ماں باپ بھی منع نہ کریں تو جلدی اور بہت جلدی مسلسل 3 ماہ کے
یا جس سے جتنے بن پڑیں اتنے روزوں کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، سحری اور افطار میں کم کھا کر پیٹ کا کفل مدینہ بھی لگائیں۔ کاش ہر گھر میں اور میرے تمام مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ میں روزوں کی بہاریں آ جائیں۔ بس پہلی رجب شریف سے ہی روزوں کا آغاز فرما دیجئے۔ رجب کے ابتدائی 3 روزوں کے فضائل کی بھی کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس۔ نفلی روزوں کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ اس ضمن میں 2 احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے آپ کی خدمت سراپا برکت میں کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک روزہ داروں کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار خدمت معظم میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناشتہ کر رہے تھے۔ فرمایا اے بلال ناشتہ کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں روزہ دار ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ اے بلال کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھانا کھاتے میں کوئی آ جائے تو اسے بھی کھانے کے لیے بلانا سنت ہے، مگر دلی ارادے سے بلائے، جھوٹی تواضع نہ کرے، اور آنے والا بھی جھوٹ بول کر یہ نہ کہے کہ مجھے خواہش نہیں، تاکہ بھوک اور جھوٹ کا اجتماع نہ ہو جائے، بلکہ اگر نہ کھانا چاہے یا کھانا کم دیکھے تو کہہ دے بارک اللہ، یعنی اللہ عز و جل برکت دے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی عبادات نہیں چھپانی چاہیے بلکہ ظاہر کر دی جائیں تاکہ آقائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر گواہ بن جائیں۔ یہ اظہار ریا نہیں۔ حضرت سیدنا بلال کے روزے کا سن کر جو کچھ فرمایا گیا اس کی شرح یہ ہے، یعنی آج کی روزی ہم تو اپنی یہیں کھا لیتے ہیں اور حضرت بلال اس کے عوض جنت میں کھائیں گے اور بدلہ اس سے بہتر ہوگا اور زیادہ بھی۔ حدیث بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے۔ واقعی اس وقت روزہ دار کی ہر ہڈی و جوڑ بلکہ رگ رگ تسبیح کرتی ہے جس کا روزہ دار کو پتہ نہیں ہوتا مگر آقائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مطالعہ کر لیا ہو تب بھی دونوں رسالے کفن کی واپسی مع رجب کی بہاریں اور آقا کا مہینہ پڑھ لیجئے۔ نیز ہر سال شعبان المعظم میں فیضان سنت جلد اول کا باب فیضان رمضان بھی ضرور پڑھ لیا کریں۔ ہو سکے تو عید معراج النبی کی نسبت سے 127 یا 27 رسالے یا حسب توفیق فیضان رمضان بھی تقسیم فرمائیں اور ڈھیروں ڈھیر ثواب کمائیں۔ تمام اسلامی بھائیوں سے بالعموم اور جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ کے جملہ قاری صاحبان، اساتذہ، ناظمین اور طلباء کی خدمتوں میں بالخصوص تڑپتی ہوئی مدنی التجا ہے کہ برائے کرم میرے جیتے جی اور مرنے کے بعد بھی زکوٰۃ، فطرہ، قربانی کی کھالیں اور دیگر عطیات جمع کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیجیے۔ اسلامی بہنیں دیگر اسلامی بہنوں اور محارم کو عطیات کی ترغیب دلائیں۔ خدا کی قسم مجھے ان اساتذہ اور طلباء کے بارے میں سن کر بہت خوشی ہوتی ہے جو اپنے گاؤں یا شہر میں جانے کی خواہش کو قربان کر کے رمضان المبارک جامعات میں گزارتے اور اپنی مجلس کی ہدایات کے مطابق چندے کے بستوں پر ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ جو اساتذہ اور طلباء بغیر کسی عذر کے محض سستی یا غفلت کے باعث عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے میرا دل روتا ہے۔ خصوصی مدنی پھول جو بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں چندہ اکٹھا کرنا چاہیں انہیں چندے کے ضروری احکام معلوم ہونا فرض ہیں۔
ہر ایک کی خدمت میں تاکید ہے کہ اگر پڑھ چکے ہیں تب بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 107 صفحات پر مشتمل کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب کا دوبارہ مطالعہ فرما لیجئے۔ یا اللہ عز و جل رمضان المبارک میں چندے اور بقرہ عید میں کھالوں کے لیے کوشش کر کے جو عاشقان رسول میرا دل کو خوش کرتے ہیں تو ان سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جا، اور ان کے صدقے مجھ پاپی و بدکار گناہ گاروں کے سردار سے بھی صدا کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ عز و جل جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہن عذر نہ ہونے کی صورت میں ہر سال 3 ماہ کے روزے رکھنے اور ہر برس جمادی الاخری میں رسالہ کفن کی واپسی اور ماہ رجب المرجب میں آقا کا مہینہ اور شعبان المعظم میں فیضان رمضان مکمل پڑھ یا سن لینے کی سعادت حاصل کرے، مجھے اور اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اور ہمیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا رکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی طرف سے رجب المرجب کی 27ویں شب جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں ہونے والے اجتماع ذکر و نعت میں تمام اسلامی بھائی از ابتدا تا انتہا شرکت فرمایا کیجئے۔ نیز 27 رجب شریف کا روزہ رکھ کر 60 ماہ کے روزوں کے ثواب کے حقدار بنیے۔ رجب کی بہاروں کا صدقہ بنا دے، رجب کی بہاروں کا صدقہ بنا دے ہمیں عاشق مصطفیٰ یا الہی۔ سبحان اللہ۔ اسی مکتوب میں امیر اہل سنت نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے بدنی پھول بھی عطا فرمایا ہے۔ 5 وقت نماز کے بعد سیدھا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر یا نورو 11 بار ایک سانس میں پڑھیے اور دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل نابینائی، نظر کی کمزوری اور آنکھوں کے جملہ امراض سے تحفظ ہوگا۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے اندھا پن بھی دور ہو سکتا ہے۔ مدنی التجا، یہ مکتوب ہر سال جمادی الاخری کی آخری جمعرات کو ہفتہ وار سنت و بر اجتماع جامعۃ المدینہ مدارس المدینہ میں پڑھ کر سنا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ اللہ دوپہر 2:15 بجے حفاظت ایمان کی نیت سے دیکھیے سلسلہ ایمان کی شاخیں براہ راست۔ پہ جہاں میں دن 3 بجے ملاحظہ کیجئے ذکر مصطفیٰ سے لبریز سلسلہ فیضان دلائل الخیرات۔ کرے تجھ پہ جہاں دوپہر 3:30 بجے سنتوں کی کاوشوں پر مبنی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ سلام تیرے دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام۔ شام 4:30 بجے راہ جنت کی پہچان دیکھیے سلسلہ جنت میں لے جانے والے اعمال عربی زبان میں اردو سب ٹائٹل کے ساتھ۔ کرے تجھ پہ جہاں شام 5 بجے حقائق و نصیحت پر مبنی سنت و بھرا بیان۔ ایسا کرے شام 6 بجے مسائل سے دوری کے لیے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست۔ سلام تیرے رات 7:30 بجے دنیا بھر سے مدنی کاموں کی کاوشیں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست۔ سلام تیرے دھوم رات 8:15 بجے نیکوکاروں کا ذکر سلسلہ فیضان ریاض الصالحین میں۔ ایسا کرے تجھ رات 9:15 بجے علم و حکمت اور واعظ و نصیحت پر مشتمل مدنی مکالمہ براہ راست۔ ایسا رات 12 بجے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ اے دعوت رات 12:40 پر سنتوں کی ترغیب انگریزی زبان میں سنت و بھرا بیان۔ مجھے ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم۔ رات 2 بجے راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا سلسلہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے مدنی چینل پر۔ اے دعوت اسلام تیری دھوم۔ رات بھر آرام کے بعد انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو نئے دن کی مصروفیت کی جانب قدم بڑھاتا ہے، تو اس کے لبوں پر دعا ہوتی ہے کہ اے میرے رب عز و جل، مجھے
اور میرے اہل خانہ کو ہر بلا، ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ترجمہ بنام راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل میں بحوالہ طبرانی منقول ہے، بے چین دلوں کے چین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ جبکہ ایک اور مقام پر بحوالہ دیلمی منقول ہے، صبح کے صدقے آفات کو دور کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ صبح سویرے اٹھ کر اپنی مصروفیات سے قبل اپنے رب عز و جل کی راہ میں خرچ کریں تاکہ ہم سے اور ہمارے پیاروں سے آفات و بلیات دور رہیں۔ الحمدللہ عز و جل پاکستان سمیت دنیا کے 175 ممالک میں پہنچنے والا مدنی پیغام اور 82 سے زائد شعبوں میں دعوت اسلامی دین اسلام کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ آپ بھی دین متین کی خدمت میں روز و شب خرچ ہونے والے لاکھوں روپوں میں اللہ عز و جل کے دیے ہوئے مال و زر سے زکوٰۃ، عطیات، صدقات کے ذریعے سے حصہ ملا کر اپنے مرحومین کے لیے اصال ثواب کا بہترین تحفہ پیش کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے لیے اپنے عطیات ان اکاؤنٹ نمبرز پر جمع کروائیے۔ For donations, zakat and fitra, bank name State Bank of India, account title Dawat Islami Hind Zakat, account number 312555460072, IFS code SBIN 0060279. For donations, Sadaqat-e-Nafila, bank name State Bank of India, account title Dawat Islami Hind, account number 309148000756, IFS code SBIN 0060279. www.dawatislami.net. چند اہم باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔